السلام علیکم۔ آج ہم باتیں کرتے ہیں کچھ نصیحت کی، کچھ وصیت کی اور کچھ عبرت کی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو صحیفے تھے ان میں کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں عبرت کی باتیں، اور فرمایا کہ ان میں یہ تھا کہ تعجب ہے مجھے اس شخص پر کہ جس کو موت کا یقین ہے اور پھر بھی وہ خوش رہتا ہے، اور پھر فرمایا کہ تعجب ہے مجھے اس شخص پر بھی کہ جس کو جہنم کا یقین ہے اور پھر بھی وہ ہنستا ہے، اور پھر فرمایا کہ تعجب ہے مجھے اس شخص پر بھی جو قیامت اور حساب کتاب کے دن پر یقین رکھتا ہے اور پھر عمل نہیں کرتا، اور پھر فرمایا کہ تعجب ہے مجھے اس شخص پر بھی جو تقدیر پہ یقین رکھتا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو تھکاتا ہے، یعنی کہ اس کے مقدر میں جو ہوگا وہ تو ملے گا لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو تھکاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ تعجب مجھے اس شخص پر بھی ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ دنیا فانی ہے، دنیا آنے جانے والی چیز ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس میں دل لگاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھی کچھ نصیحتیں کی۔ ایک خط لکھا، اس میں کہا کہ عبداللہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر فتنے اور شر سے محفوظ رکھتے ہیں، اور جو توکل کرتا ہے اللہ پہ اللہ اس کی کفایت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کو قرض دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو بہتر بدلہ دیتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ جو شخص اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس پہ نعمتیں بڑھا دیتے ہیں، زیادہ کر دیتے ہیں۔ اور مشہور واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے، راستے میں ان کو ایک ایسا شخص ملا کہ جس کے جسم پہ کپڑے بھی نہیں تھے اور اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اور اس نے اپنا ستر جو ہے وہ مٹی ڈال کے ڈھکا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا اے موسیٰ میرا سوال لے جائیے گا، اللہ سے پوچھنا کہ میرے مقدر میں کچھ ہے تو میری حالت بہت خراب ہے مجھے عطا کر دیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، آگے گئے تو ایک اور شخص ملا، اس نے کہا کہ اے موسیٰ میرا بھی ایک سوال ہے، لے جائیں۔ پوچھا تمہارا کیا سوال ہے؟ تو کہا کہ اللہ نے مجھے بہت زیادہ مال دیا اور میں سنبھال نہیں سکتا، اللہ سے کہنا اس کو تھوڑا کم کر دیں، مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کر کے واپس آئے تو اللہ نے ان دونوں کے سوالوں کا جواب موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیا کہ موسیٰ جب واپس جاؤ گے تو پہلے مالدار شخص ملے گا اور اس سے کہنا کہ میری ناشکری کر تو مال کم ہو جائے گا، اور پھر تمہیں وہ شخص ملے گا کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کو کہنا میرا شکر ادا کیا کر تو نعمتیں ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے پہلے وہ شخص ملا کہ جس کے پاس مال تھا، اس کو کہا کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میری ناشکری کیا کر تو مال کم ہو جائے گا۔ اس نے کہا ہے موسیٰ میں اللہ کی ناشکری کس منہ سے کروں کہ اللہ نے اتنا مال دیا ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے، اور اس کی نعمتیں لے کر کھا کر میں ناشکری کیسے کروں؟ تو اس کا مال ڈبل ہو گیا۔ آگے آئے تو اس شخص نے پوچھا ہے موسیٰ میرے سوال کا جواب لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی لایا ہوں۔ تو اللہ نے کیا کہا ہے میرے بارے میں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ میرا شکر ادا کیا کر تو میں تجھے نعمتیں ملیں گی میری۔ اس نے کہا کس چیز کا، کس بات کا شکر ادا کروں؟ مجھے تو ملا ہوا ہی کچھ نہیں ہے، اللہ نے دیے ہی کچھ نہیں ہے، میں نے تو اپنا جسم اور سطر مٹی سے ڈھکا ہوا ہے۔ تو ایک آواز چلی اور تیز آواز چلی تو اس کے جسم کے اوپر جو مٹی تھی وہ بھی اڑ گئی اور وہ ننگا ہو گیا۔ بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور اللہ کی ناشکری کرنے سے نعمتیں کم ہوتی ہیں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ تقوی اختیار کرو، تقوی تمہارا نصب العین ہونا چاہیے، یہ تمہارے اعمال کا ستون ہے اور تمہارے دل کو صاف کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس کی کوئی نیت نہیں ہوگی اس کا کوئی عمل معتبر نہیں ہوگا، اور جس نے کوئی کام ثواب کا کام نیت کے بغیر کیا تو اس کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ جب آپ کی نیت نہیں ہوگی اور ویسے ہی جو کام ہوگا، جب آپ کی نیت اللہ کی رضا اور ثواب ملنے کی اللہ سے نہیں ہوگی تو وہ تمہارا کام جو ہے وہ تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جس میں نرمی نہیں ہوگی، جس کے مزاج میں نرمی، جس کی طبیعت میں نرمی، جس کے دل میں نرمی نہیں ہوگی، اس کا اپنا مال بھی اسے نفع نہیں دے سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم شخصیت ہے، جب ان کو ایک ملعون ابن ملجم نے خنجر مارا تو ان کے پاس ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور رونے لگے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ اس دنیا میں آج آپ کا آخری دن ہے اور آخرت کی زندگی میں آپ کا پہلا دن ہو تو میں کیوں نہ رہوں؟ حضرت علی نے کہا کہ میرے بیٹے
4 اور 4 8 چیزیں اپنے پلے باندھ لو، تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ضرور بتائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے بڑی مالداری جو ہے وہ عقل مندی ہے، یعنی کہ مال سے زیادہ قیمت والی چیز ہے وہ سمجھ اور عقل ہے، اور سب سے بڑی فقیری حماقت اور بے وقوفی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سب سے زیادہ وحشت اور تنہائی والی چیز خود پسندی ہے، اور سب سے بڑائی والی جو چیز ہے وہ خوش اخلاقی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے ابا جان 4 چیزیں مجھے سمجھ آ گئی ہیں، دوسری 4 چیزیں بھی بتا دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے وقوف سے کبھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا فائدہ پہنچاتے تمہارا نقصان کر دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جھوٹے سے کبھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ جو تمہارے قریب ہوں گے جو لوگ ان کو دور کر دے گا، اور جو تم سے دور ہوں گے جھوٹ بول کر ان کو تمہارے قریب کر دے گا، اور جو تمہارے حق میں بہتر چیز ہوگی اس سے تمہیں محروم کرے گا، اور جو بہتر تمہارے حق میں نہیں ہوگی اس کو تمہارے قریب کر دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ کنجوس سے کبھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ جب تمہیں سخت ضرورت ہوگی وہ تم سے دور ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ بدکار سے کبھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں بہت معمولی قیمت میں بیچ دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ چند باتیں نصیحت کی بتائی، اور فرمایا کہ جو شخص تمہارے لیے اللہ کی نافرمانی کرے اس کی اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہو سکتی کہ تم اللہ کی فرما برداری کرو۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے بھائی کی بات، کوئی بھی مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کا بھائی ہے۔ جب تمہارا بھائی کوئی بات کرے تو اس کو بہتر رخ کی طرف لے کے جاؤ۔ اکثر لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، آپ جو بات کرتے ہیں تو اس کا الٹ مطلب نکالتے ہیں۔ تو یہ قیمتی نسخہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب تمہارا بھائی، مسلمان بھائی یا کوئی قریبی بھائی کوئی بات کرے تو اس کو بہتر رخ دو، اچھا رخ اختیار کرو، پازیٹیو اس کو لائن دو، پازیٹیو بات کرو اور پازیٹیو کی طرف اس کو لے کے جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ جب مسلمان کوئی بولے، کوئی اس کی زبان سے بول نکلے تو تم اس کے بارے میں بہتر گمان کرو اور بدگمانی سے بچو، اس کی بات کو بدگمانی کی طرف مت لے کے جاؤ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص خود ایسی باتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے بدگمانی پھیلتی ہے تو وہ لوگوں کو نہ ملامت کرے کہ انہوں نے اس کے بارے میں بدگمانی کی۔ اکثر لوگ دیکھے ہوں گے کہ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے اور بعد میں وہ کہتا ہے میں تو مذاق کر رہا تھا، میں نے تو یہ بات ویسے ہی کی تھی۔ اب لوگ تو بدگمان اس بات پہ ہوں گے کہ جب تم نے مزاح کیا یا ویسے ہی کی تو کون سا انسان ہے کہ جو تیرے دل میں جا کر دیکھ سکتا ہے کہ تو نے واقعی مزاح کیا تھا یا ویسے ہی کی تھی یا حقیقت میں کی تھی۔ تو ایسی باتوں سے بچنا بھی ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ بدگمان ہو۔ اور پھر فرمایا جو اپنے راز کو چھپائے اختیار اس کے اپنے ہاتھ میں۔ اکثر لوگ بات کر کے دوسرے کو کہتے ہیں کہ بتانا کسی کو نہیں۔ اب بڑی مشہور بات ہے کہ ایک قصہ سننے کو ملتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کا بیٹا پیدا ہوا تو اس کے 4 کان تھے تو بادشاہ نے کہا کہ کہیں بھی جا کر کوئی میرے مال کے اندر جو کام کرنے والے ہیں، جو میرے لوگ ہیں، وہ جا کر کسی کو نہ بتائیں کہ بادشاہ کے بیٹے کے 4 کان۔ ہوا ایسا کہ اس کے ایک ملازمہ تھی، ایک خادمہ تھی، اور اس نے جب یہ بات سنی تو اس کے پیٹ میں یہ بات رکے نا، اور اس نے کہا میں اب کس کو بتاؤں نہ بتاؤں، بتاتی ہوں تو بادشاہ مار دے گا، نہیں بتاتی ہوں تو پیٹ پڑتا ہے۔ بہرحال اس نے اپنے پیٹ کا مروڑ ختم کرنے کے لیے وہ جا کر اس نے ایک جگہ پر زمین میں منہ دے کر اس نے کہا بادشاہ کے بیٹے کے 4 کان ہیں، بادشاہ کے بیٹے کے 4 کان ہیں۔ اب ہوا ایسے کہ کچھ عرصے کے بعد وہاں پہ بانس کے درخت اگے، اور بانس کے درخت جب اگے تو ان کو کاٹ کے وہ توتنیاں سی ہوتی ہیں جو بجاتے ہیں مراسی، وہ بنائی مراسیوں نے۔ تو بادشاہ نے لوگوں کی دعوت کی کچھ عرصے کے بعد، اور جب دعوت کی تو دعوت پہ لوگ اکٹھے ہوئے تو وہ جو توتنیاں تھی ان سے آواز آئے کہ بادشاہ کے بیٹے کے 4 کان۔ تو اس نے تحقیق کے لیے کمیٹی بنائی، جس طرح کہ ہمارے لوگ کمیٹی بنا دیتے ہیں لیکن اس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلتا، لیکن اس نے ریزلٹ نکلایا۔ اس نے کہا یہ کہاں سے آئی ہے یہ بات؟ تو پتہ چلا کہ ایک عورت نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے دل میں اس بات کو نہیں رکھ سکا، اور اس نے جا کر زمین میں ایک کھڈا بنایا
اور اس میں منہ رکھ کے کہا کہ بادشاہ کے بیٹے کے 4 کان، اور پھر وہاں سے بانس نکلے اور اس سے توتریاں بنی، اور جب ان کو بجانے لگے میراثی تو اس سے پھر یہ آواز آنے لگی۔ تو یہ راز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جب تک تمہارے اپنے کنٹرول میں ہے، رکھا ہوا ہے، تو تم محفوظ ہو، تمہارے اختیار میں ہے اپنی عزت اور بے عزتی۔ اگر تم نے کسی کو بتا دیا اور بتانے کے بعد کہا کہ یہ کسی کو نہیں بتانا ہے، تو سمجھو وہ بات پھیل گئی۔ پھر فرمایا کہ اپنے سچے بھائیوں کے ساتھ رہنے کو ترجیح دو اور ان کے سائے خیر میں اپنی زندگی گزارو۔ مشکل وقت میں وہ تمہارے ساتھی ہوں گے، اچھے وقت میں وہ تمہاری زینت ہوں گے، اور مشکل وقت میں وہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کا بیٹھنا اٹھنا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کی سوسائٹی ہے، اور اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کی محفل ہے، تو وہ اچھا وقت جب آپ کے پاس ہے وہ آپ کی زینت ہے، اور جب آپ کے مشکل وقت آ جائے تو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کی حفاظت کرتے ہیں، اور آپ کے لیے اپنا مال اور اپنی جان لگا۔ پھر فرمایا کہ سچ بولو چاہے جان چلی جائے۔ اگر سچ بولتا ہے انسان اور اس کی جان چلی جاتی ہے، تو کم از کم وہ سچ بولنے کی وجہ سے اس زندگی میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ بیکار کے کاموں میں نہ لگو۔ اکثر لوگوں کو دیکھو گا کہ وہ ان کاموں میں پڑے ہوتے ہیں کہ جن کو ان کو حاصل ہے کوئی نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی نفع نہیں، اور وہ کام کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں جی؟ ویسے کر رہے ہیں، شغل کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے کہ جن میں بیکار کام ہو، جن سے کوئی نفع نہ ہو، کوئی فائدہ نہ ہو، اور جن کا کوئی حاصل نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ ایسی بات کو دریافت نہ کرو کہ جو ابھی ہوئی نہیں، کیونکہ جو ہو گزری ہیں ان سے تمہیں کہاں فرصت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنی حاجت ایسے بندے کے پاس نہ لے کے جاؤ کہ جو تمہیں کامیاب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اکثر جب آپ کوئی اپنی ضرورت یا حاجت یا کوئی بات کسی ایسے بندے کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ آپ کے دماغ میں نیگیٹیوٹی ڈال دیتے ہیں، اور تم یہ کام نہیں کر سکتے، اور یہ نہیں ہو سکتا، یہ کرنے سے یہ ہو جائے گا اور یہ کرنے سے وہ ہو جائے گا۔ ایسی باتیں اکثر آپ نے سنی ہوں گی۔ یعنی کہ ایسے بندے کے پاس جا کر اپنی بات یا حاجت مت رکھو کہ جو تمہیں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا اور کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جھوٹی قسم نہ کھاؤ، یہ تمہیں ہلاک کر دے گی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس شخص نے قسم کھائی سچی تو اس کا آدھا ایمان چلا جاتا ہے، اور جس نے جھوٹی قسم کھائی اس کا پورا ایمان چلا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم نصیحت ہے کہ جھوٹی قسم نہ کھاؤ، یہ تمہیں ہلاک کر دے گی، یعنی کہ تم سے ایمان کو چھین لے گی۔ اکثر لوگوں کو دیکھو گا کہ ہر بات کے ساتھ قسم قسم کہتے رہتے ہیں، اور قسم قسم اٹھا کے ہر بات کو کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ قسم اٹھانا ایک سنگین جرم ہے جو انسان سے اس کا ایمان چھین لیتا ہے، تو قسم اٹھانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ بدکاروں کے ساتھ نہ رہو ورنہ بدکاری سیکھ جاؤ گے۔ عام اصول ہے کہ جس طرح کے انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے، یہ مشہور روایت ہے کہ جس طرح کی اس کی سوسائٹی ہوتی ہے وہ اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو دیندار بنو گے، اگر آپ غلط سوسائٹی کے ساتھ بیٹھو گے تو اس طرح کے کام کرو گے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے، یعنی کہ جس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، تعلق واسطہ ہے، اس کے اندر جو صاف ہیں وہ تمہارے اندر آئیں گے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی سوسائٹی رکھنی چاہیے کہ جو لوگ دیندار ہوں اور بہتر لائن آپ کو مہیا کرنے والے ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے دشمن سے الگ رہو، یعنی کہ دشمن سے دور رہو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اپنے دوست سے بھی چوکنے رہو، کیونکہ دوست کبھی بھی دشمن بن سکتا ہے۔ اور آپ نے ہزاروں ایسے واقعات دیکھے ہوئے ہیں کہ جتنے بھی اکثر مسائل ہوتے ہیں وہ آپ کو جاننے والے ہی آپ کے دوستوں کے ہاتھوں سے ہوتے ہیں۔ ہاں، ساتھ یہ فرمایا کہ اگر تمہارا دوست اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اس کے ساتھ تم رہ سکتے ہو، کیسے؟ کہ جو شخص اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اس کا جو عمل بھی ہوتا ہے، جو کام بھی ہوتا ہے، وہ رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور رب کی رضا کسی کو نقصان پہنچانے میں نہیں، لوگوں کو نفع پہنچانے میں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب اللہ کی فرما برداری کرو تو اس وقت عاجزی اور انکساری کرو، اور جب اللہ کی نافرمانی ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، تو فوراً توبہ استغفار کرو اور اللہ کی پناہ مانگو۔ یعنی کہ جب آپ سے کوئی جرم ہو گیا، کوئی غلطی سرزد ہو گئی، تو فوراً اس کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھو،
اللہ سے توبہ استغفار کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور پھر فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مشورہ کرو جو اللہ سے ڈرنے والے ہو، کیونکہ قرآن میں آتا ہے انما یخشی اللہ من عبادی العلماء، خدا سے اللہ کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ اب مشورہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں سے کرو، یعنی کہ اللہ کے ان بندوں سے مشورہ کرو یا ان بندوں کی بات کو مانو کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کے 2 بیٹے تھے، اس کی جو وراثت تھی ان میں تقسیم ہو گئی۔ جب وراثت تقسیم ہوئی تو اس کے بعد ان کے دونوں کی وراثت جائیداد کے درمیان میں ایسی جگہ پہ ایک درخت اگا، اور بدقسمتی سے وہ درخت بھی ببول کا تھا۔ اس درخت کو لے کر ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ ایک کہتا تھا یہ درخت میرا ہے اور دوسرا کہنے لگا یہ درخت میرا ہے۔ جب دونوں اس بات پہ جھگڑنے لگے تو یہ کیس چلا گیا عدالت میں کیس گیا تو 30 سال تک کیس چلتا رہا۔ 30 سال کیس چلنے کے بعد ان دونوں کی زمینیں بک گئی، یعنی جو ان کو وراثت میں ایک بھائی کو جو زمین ملی تھی وہ بھی بک گئی، اسی کیس پہ لگ گئی، اور جو دوسرے بھائی کو زمین ملی تھی وہ بھی بک گئی، اسی کیس پہ لگ گئی۔ اس کے بعد 30 سالوں کے بعد عدالت سے فیصلہ آیا، لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی عدالت تھی۔ عدالت سے فیصلہ آیا کہ یہ جو درخت ہے اس کو کاٹا جائے اور اس کو آدھا ایک کے گھر میں بیچ دیا جائے اور آدھا دوسرے کے گھر میں بیچ دیا جائے۔ تو یہ حماقت اور یہ غلطیاں جو اچھی سوسائٹی میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے بندے میں آتی ہیں، ان کی اتنی نحوست پڑتی ہے۔ حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں اور وصیتیں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جب کچھ چیز سونپ دی جاتی ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور فرمایا کہ مسکین لوگ حکمت کی وجہ سے بادشاہ بن جاتے ہیں، اور فرمایا کہ جب کسی مجلس میں پہنچو بیٹا تو سب سے پہلے سلام کرو اور پھر ایک سائڈ پہ بیٹھ جاؤ، اور جو دوسرے لوگ بول رہے ہوں تو ان کو سنو اور آپ زیادہ بولنے سے اجتناب کرو۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اس محفل کے لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو تم بھی ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، اور اگر وہ گپ شپ میں اور بیکار باتوں میں مشغول ہوں تو تم اس محفل کو چھوڑ کے نکل آؤ۔ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ جب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا شروع کی، ایک تھیلی بھر کے رکھی جس کے اندر رائی کے دانے تھے، اور اپنے بیٹے کو ایک ایک نصیحت کرتے گئے اور رائی کا دانہ اٹھا کے سائڈ پہ رکھتے گئے، حتیٰ کہ وہ تھیلی جو رائی کے دانوں سے بھری ہوئی تھی وہ خالی ہو گئی۔ جب وہ تھیلی رائی کے دانوں سے بھری ہوئی خالی ہوئی تو کہا کہ بیٹا پہاڑ پہ کرتا اتنی نصیحتیں تو وہ بھی ریزہ ریز ہو جاتا۔ چنانچہ ان کے صاحبزادے بھی ایسے ہی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبشیوں میں سے 3 لوگ جنت کے سردار ہیں، ایک لقمان حکیم ہیں، ایک نجاشی ہیں اور ایک حضرت بلال ہیں۔ تو کسی بھی شخص کا رنگ اور نسل یہ کوئی فوقیت نہیں رکھتا۔ آپ نے اپنے اسکول کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ کسی بھی شخص کو رنگ یا قوم یا نسل کی وجہ سے فوقیت حاصل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک تقوی اختیار کرنے والا جو جتنا متقی ہوگا اتنا وہ شخص معتبر ہوگا اور اتنی اس کی اہمیت ہوگی۔ حضرت بلال ہوں، حضرت نجاشی ہوں یا لقمان حکیم ہوں، حبشی خاندان سے ہوں، لیکن وہ جنت کے لوگوں کے سردار اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے نصیحت پکڑ کر تقوی اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔